بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں کہ 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جب شب برات کی رات آتی ہے اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی۔ مکمل طریقہ بتانے والے ہیں۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی۔ میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، وہاں آپ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا اور پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنت ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان و سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 سلام کے ساتھ 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنی ہے، سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت ادا کرنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح سے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں نفل نمازوں میں بھی اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ انہی دونوں رکعتوں کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، میری عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے، عمر میں بڑھوتری کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح سے آپ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں، پھر رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ٹھہریں گے، سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیں گے۔ ملانے کے بعد بھی رکوع سجدہ وغیرہ کریں گے۔ دوسری نمازوں کی طرح کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصور پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورۃ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورۃ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ آپ ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں
نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے جیسے دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں، پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کی، اسی طرح سے آپ ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ پھر سے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئی۔ اب آخر میں جو 2 رکعت نفل نماز رہ گئی ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح نماز بھی ادا کر لیں، پھر جیسے دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے۔ سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورۃ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورۃ یاسین یاد نہیں تو قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد جب آپ نے پڑھ لی ہے یا پھر سن لی ہے، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر میں درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہی، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے اللہ تعالی سے مانگیں۔ انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم و کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم